میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ کچھ برس کے بعد حضور نے تیاری کی، صحابہ ساتھ تیار ہو گئے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں افواہ اڑ گئی کہ مسلمان جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے جنگ کی تیاری کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر حدیبیہ ایک مقام، وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں ٹھہرے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو ہم احرام باندھ کر آئے ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا ارادہ عمرے کا ہے، تو جاؤ ان کو بتا دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں سے جا کر ملے۔ اور بتایا کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ مکہ والوں نے کہا لوگوں میں بات پھیل چکی ہے، ہم اگر آپ کو اجازت دے دیں آنے کی، کوئی شرارت کر دے، لڑائی کی کیفیت بن جائے گی، تو بہتر ہے کہ آپ ابھی نہ آئیں، واپس چلے جائیں، کچھ عرصے کے بعد پھر آ جائیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو لوگ ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت عثمان بڑے خوش قسمت ہیں، مکہ چلے گئے ہیں، طواف کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ بہت بڑی بات ہے، اتنا تعلق، بھروسہ، یہ ہمیں اگر غور کریں تو اندازہ ہو کہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان باتیں کر رہے ہیں مکہ والوں سے، انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں، پھر آ جانا، لیکن تم آ گئے ہو، مکہ میں داخل ہو گئے ہو، یہ سامنے کعبہ ہے، طواف کر لو، تمہیں ہم منع نہیں کرتے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اپنے نبی کے بغیر میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ مرید ہو تو ایسا ہو، تعلق ہو تو ایسا ہو۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ تھے ان میں کسی نے یہ آواز لگا دی کہ حضرت عثمان کو مکہ میں قتل کر دیا گیا ہے۔ صحابہ جوش میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ صحابہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینا شروع کر دی۔ معترضین، اعتراض کرنے والے، یہ کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی کو علم ہوتا ہے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے کہ ایسی کوئی بات نہیں، عثمان زندہ ہیں، مجھے معلوم ہے، تم لوگ جوش میں نہ آؤ۔ دیکھو نبی نے اعلان نہیں کیا، بیعت لینا شروع کر دی۔ ان کی سوچ اتنی ہی ہے، یہ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں میرے نبی کو پتہ تھا کہ حضرت عثمان زندہ ہیں۔ اللہ کی عطا سے نبی کو یہ بھی پتہ تھا یہ جو بیعت کر رہے ہیں ان کو کیا انعام ملنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، اللہ تعالی آیت نازل فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے میرے محبوب بے شک اللہ ان سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان پہ سکینت نازل فرمائی۔ حضور جانتے تھے ان کو انعام ملنے والا ہے، یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے، تو حضور کیوں روکتے؟ کیا اللہ کے انعام سے روکتے؟ اب دوسری بات سن لیں، سب نے بیعت کر لی تو حضور نے فرمایا میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا یا نہیں؟ پتہ تھا۔ یہ جو فرمایا کہ میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اس میں آگے چل کر جو بات ظاہر ہونی تھی اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری زمانے میں قرآن کریم لکھوایا، درخت کی چھال پر، کپڑے پر، چمڑے پر، پتے پر لکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو حکم تھا اس کے مطابق ترتیب بھی، کون سی آیت کس کے بعد کون سی آیت، اس کو توقیفی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ بھی لگوا دی، دور بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ دور فرمایا جس سال آپ نے وصال فرمایا۔ یہ قرآن نسخے کی شکل میں جیسے آج ہمارے پاس ہے اس طرح نہیں تھا۔ لوگ اپنے لہجے کی وجہ سے زیر زبر میں فرق کر رہے تھے پڑھنے میں، سب نے پورا نہیں سنا ہوا تھا۔ جو دوسرے علاقوں سے آئے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کم مدت ملی، ان کو جس طرح پہنچا یا جس طرح انہوں نے پڑھا، تو لوگوں کو ایک قراءت پر جمع کرنا یہ ضروری ہو گیا تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ مسیلمہ کذاب، وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا جھوٹا، اس کے ساتھ جنگ میں سینکڑوں وہ صحابہ جنہیں قرآن کریم یاد تھا وہ شہید ہو گئے۔ تو اس خیال سے کہ کہیں لوگ بکھر نہ جائیں قرآن کے حوالے سے، حضرت عثمان غنی نے قرآن کے نسخے ترتیب دے کر سب علاقوں میں بھیجے تاکہ لوگ صحیح ترتیب کے ساتھ اور ایک قراءت پر جمع ہو جائیں۔ تو آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، لوگوں کو قرآن پر جمع کرنے والے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت عثمان کے ہاتھ سے قرآن ملا ہے، نبی نے پہلے اعلان کر دیا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔
تو یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھ سے قرآن امت کو ملا ہے، اور اس میں کسی ایک بھی حرف کی کمی بیشی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قرآن جمع ہونا، یہ بھی اس میں اشارہ واضح ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت میں بسر کی، ان کا پیشہ کسب معاش تجارت، اللہ نے برکت دی تھی، انہوں نے اس کمائی سے دین کی، مسلمانوں کی خدمت کی۔